یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں عالمی سفارتکاری کے داؤ پیچ کس نے سکھائے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے ہارورڈ کے سفارتکاروں کی تربیت کے مشہور ادارے فلیچر اسکول آف ڈپلومیسی سے سفارتی زبان و بیان اور عالمی معاہدات کو تحریر کرنے کی تربیت لے رکھی ہو۔ ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں جو گزشتہ 18 برسوں سے پوری دنیا سے کٹے ہوئے تھے۔ کوئی گوانتانامو بے کے اکبوت خانے میں تھا تو کوئی پاکستانی جیل میں، اور باقی افغانستان کے پہاڑوں میں امریکہ سے جنگ لڑ رہے تھے۔ مگر کمال یہ ہے کہ گزشتہ 100 سال کی جنگوں اور صلح ناموں کی تاریخ میں طالبان نے عالمی معاہدات کو ایک نیا لفظ اور نیا تصور تحفے میں دیا ہے۔ جنگ عظیم اول سے لے کر اب تک کی ہونے والی بڑی جنگوں میں عموماً ایک فاتح اور دوسرا مفتوح ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی دو طرفہ معاہدے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ فاتح ہی اپنی مرضی کی شرائط لکھ کر اس پر مفتوح سے دستخط کروا لیتا ہے، جیسے جنگ عظیم اول کے بعد جرمنی اور جنگ عظیم دوم کے بعد جاپان کے ساتھ کیا گیا۔ دوسری وہ صورت ہے جب دو ملکوں میں جنگ جاری ہو، ختم ہونے کا نام نہ لے اور کچھ گروہ اور ملک مل کر جنگ بندی کروا دیں۔ ایسی صورت میں پہلے عارضی جنگ بندی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دونوں ملکوں یا گروہوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تنازعات کا خاتمہ کر کے مستقل جنگ بندی اور امن قائم کیا جاتا ہے۔ ایسا دو ملکوں کے درمیان ہوتا آیا ہے، جیسے پاک بھارت جنگ یا ایران عراق جنگ کو کسی منطقی نتیجے پر پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ مگر گزشتہ 70 برسوں جب سے سرد جنگ کے دور کا آغاز ہوا ہے، ایک اور طرح کے معاہدات بھی وجود میں آتے رہے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوا جب ایک بڑی طاقت نے ایک چھوٹے سے ملک پر حملہ کیا، فوجیں اتاریں اور وہاں کے عوام نے اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے لڑنا شروع کر دیا، اور پھر عظمیت سے بچنے کے لیے عالمی طاقتیں ان کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا۔ اس طرح کی صورتحال کی بہترین مثال ویتنام ہے، جہاں لڑنے والے گوریلوں اور امریکیوں کے درمیان فرانس کے شہر پیرس میں سیز فائر یا جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال روس کے افغانستان سے نکلنے کے وقت تھی، لیکن گزشتہ دنوں جب طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کی شرائط پر اتفاق رائے ہوا اور یہ طے ہوا کہ ایک ہفتے لڑائی میں شدت کم کرنے کے بعد اس پر دستخط ہو جائیں گے، تو ایسا کرتے ہوئے اس معاہدے نے دنیائے عالم کو ایک نیا تصور دیا، یعنی جنگ بندی نہیں بلکہ شدت میں کمی۔ دونوں قوتوں نے اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ معاہدے پر دستخط سے پہلے دونوں قوتیں ایک محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کریں گی، جس کی تفصیل یہ تھی کہ اس ایک ہفتے کے دوران کوئی بڑا حملہ نہ ہو اور امن کو تباہ کرنے والی قوتوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ یوں لگتا ہے جیسے افغان سرزمین پر دو برابر کی سطح کی عالمی طاقتیں کسی معاہدے پر دستخط کرنے جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کو برابر کی حیثیت دے کر ضمانت دی گئی ہے۔ عموماً اس سے پہلے جنگ بندی یا سیز فائر کا لفظ استعمال ہوتا تھا، جس کے بعد دونوں جانب سے ایک دوسرے پر الزامات لگنا شروع ہو جاتے تھے کہ ادھر سے فائرنگ ہوئی، وہاں سے خلاف ورزی ہوئی، اور بہانہ بنا کر کمزور قوت پر دوبارہ حملے کا بہانہ ڈھونڈا جاتا تھا۔ لیکن اس معاہدے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے امریکہ کو بخوبی اندازہ تھا کہ اگر اس نے لفظ سیز فائر استعمال کیا تو اس کے حواریوں خصوصاً افغان حکومت میں سے اگر کوئی بھی شرارت کر بیٹھا تو اس کا خمیازہ بھی امریکہ کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ جتنے دن مزید افغانستان میں رہے گا اتنے دن اس کا نقصان بڑھے گا۔ معاہدات کی تاریخ میں یہ ایک بالکل نیا تصور ہے جو عالمی سفارتکاری کے لیے طالبان کی فراست مومن کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ کیا زبردست فکرہ ہے! شدت میں کمی، کیا اعتماد ہے! یہ صرف ایک بات ہی نہیں جو اس جنگ میں نہیں ہو رہی ہے، یہ جنگ ہی وکھری ٹائپ کی تھی۔ آج تک کی معلوم انسانی تاریخ میں یہ واحد جنگ ہے جس میں پوری دنیا ایک جانب تھی۔ بہت سے افغان گروہ بھی اس دنیا کے ساتھ تھے اور مقابلے میں صرف 50,000 طالبان تھے۔ افغانستان پر حملے سے پہلے جارج بش نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، ہمارے ساتھ 40 سے زیادہ ممالک کی افواج ہیں اور اس کے علاوہ وہ ممالک بھی ہیں جو ہمیں معلومات فراہم کریں گے اور نقل و حمل کی سہولیات دیں گے۔ اب طالبان کو قیمت چکانی ہوگی۔ اس عالمی اتحاد کے افغانستان پر حملے کا اعلان کرتے ہوئے جارج بش کے سامنے دشمن بالکل واضح تھا۔ اس نے افغان قوم کا نام نہیں لیا، طالبان کا لفظ استعمال کیا۔
لیکن تاریخ اس بات پر ہمیشہ گواہ رہے گی کہ میرے اللہ نے ان طالبان کو وہ نصرت عطا فرمائی کہ اس وقت امریکہ میں لاتعداد رپورٹیں مرتب ہو چکی ہیں اور بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ امریکہ نے طالبان سے لڑنے کی کیا قیمت چکائی۔ جو کہتے تھے تمہیں قیمت چکانا پڑے گی، آج اپنا نقصان گن رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ان فاتح طالبان کے سر اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں۔ ان بوریا نشین اور خاک بسر افراد کے سر میں نہ غرور تکبر کی بو ہے اور نہ ہی گردنیں نخوت سے ٹیڑھی۔ آج سے صرف چند ہفتے پہلے تک کسی نے یہ تصور بھی کیا تھا کہ جس سراج الدین حقانی کی تلاش میں امریکہ اور اس کے اتحادی پاگل ہو رہے تھے، جس کے حقانی نیٹ ورک کی وجہ سے پاکستان کو متون کیا جا رہا تھا، اسی سابقہ مفرور اور مطلوب عالمی دہشت گرد کا مضمون ہم طالبان کیا چاہتے ہیں کے عنوان سے نیو یارک ٹائم کے صفحہ اول پر شائع ہوگا، جس مضمون کا آغاز ہی اس بات سے ہو کہ مذاکرات کے آغاز پر ہمارا امریکہ پر اعتماد صفر تھا اور اختتام اس بات پر ہو کہ ہم افغانستان کو ایک صحیح اسلامی ریاست کیسے بنائیں گے۔ یہ ہیں میرے اللہ کے فیصلے۔ جس دن امریکہ اور عالمی اتحاد افغانستان پر حملہ آور ہوئے تھے تو عالمی برادری کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم افغان سرزمین کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال نہ ہونے کی ضمانت دیں گے۔ عالم یہ ہے کہ آج 18 سال بعد اس کی ضمانت طالبان سے مانگی گئی اور وہ دے رہے ہیں۔ شاید کسی کو یاد ہو کہ 1999 میں بل کلنٹن کے دورہ پاکستان میں امریکی سفیر ولیم میلام نے فخر سے کہکہ لگاتے ہوئے کہا تھا، ہم نے جب سے طالبان حکومت کو پوری دنیا میں تنہا کیا ہے اور ان پر طاقت کا استعمال کیا ہے، اس پر طالبان سخت تکلیف میں ہے۔ اسی سال راولپنڈی کے ایک محفوظ ٹھکانے پر امریکہ کا ایک بہت بڑا سفارتکار طالبان کے وزیر سرحدات سراج الدین حقانی سے ملا تو اپنے استقبالیہ فقرے میں حقانی نے اسے کہا تھا، مجھے اس ملک کے سفارتکار سے مل کر خوشی ہو رہی ہے جس نے میرا مدرسہ تباہ کیا اور 25 مجاہدین کو شہید کیا۔ اس ملاقات کی رپورٹ جو امریکی سفارت خانے نے بھیجی، اس میں ایک فقرہ لکھا ہوا تھا کہ جب سراج الدین حقانی مسکرا کر یہ بات کر رہا تھا، اس کا نائب امریکی سفارتکار کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مسکراہٹ اور خونخوار نظروں کا یہ امتزاج طالبان کی بصیرت اور بصارت کا آئینہ دار تھا۔ اس کے بعد کے 20 سال ایک تاریخ ہیں، یہ ایک ایسی تاریخ جس نے طاقت کے معیارات بھی بدل کر رکھ دیے ہیں اور جیت کے پیمانے بھی تبدیل کر دیے۔ اس پوری تاریخ میں صرف اور صرف ایک تصور فتح یاب ہوا ہے اور وہ ہے فراست مومن کی فتح، جو تقدیر